کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بڑی ہی زبردست بات بیان کی ہے. جب میں نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا، ہم ان کو کافر سمجھ رہے ہیں، اور علامت قادیانی دجال کو بھی، کہ جب بھی کوئی احمدی کوئی ایسا کام کرتا ہے، مثلا جس طرح شمس الدین کی مثال ہی آپ لے لیں، اگر کوئی جس طرح اس نے گھٹی اور یہ گندی حرکت کی تھی کہ اس نے کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، یعنی کسی لڑکی کو گھر سے بھگا کے لے کر گیا تھا، تو اس ضمن میں جماعت نے اس کے اخراج کر دیا کہ ایسے بندے جماعت میں نہیں رہ سکتے جو جماعت کو بدنام کرنے کا باعث بنتے ہیں. تو جب اس بندے کے اخراج ہو گیا، اس کو پتہ لگا کہ میں نے بہت ہی گندی حرکت کی ہے تو میری تو معافی ہونی نہیں ہے، تو اس نے پھر یہ کام کیا کہ چونکہ اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ میری معافی اب ممکن نہیں ہے، تو اس نے پھر مولویوں کے پاس جانا شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاچو جی اب یہ دیکھ لیں، یہ آپ کی جو کٹے والی سرکار ہے، اب یہ کہتا ہے کہ شمس الدین کو معافی ہونی نہیں ہے. چاچو جی پتہ نہیں یہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے، مجھے تو لگتا ہے اس کا بھی دماغ جو اس کو بھی شاید مراق کے دورے پڑنے شروع ہو گئے ہیں. اب یہ دیکھیں چاچو جی، کس چیز کی معافی؟ کیا جماعت احمدیہ جس کو معاف کرے گی وہی بندہ جنت میں جائے گا، اور جس کو معاف نہیں کرے گی وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ سمجھائیں چاچو جی، اپنے ان مربیان کو بتائیں. اور دیکھیں چاچو جی، یہ مجھے نہیں بدنام کر رہے، یہ آپ کو بدنام کر رہے ہیں. بھلا کس طرح؟ اب دیکھیں چاچو جی، میرا جو ہے الحمدللہ قبول اسلام کو تقریباً اب 7.5 سال ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، 26 فروری 2013 کو میں نے اپنا باقاعدہ اعلان کیا تھا. اب چاچو جی دیکھیں، یہ آپ کو بدنام کریں گے، پھر مجھے مجبوراً ان کو بتانا پڑے گا. مگر چاچو جی یہ خام میں جھوٹے الزام لگا رہے ہیں اور یہ رائل فیملی کو بدنام کر رہے ہیں. چاچو جی آج سے کبھی پہلے میرے منہ سے آپ نے کوئی ایسی بات سنی ہے؟ نہیں سنی نا. چاچو جی ایسی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے. اب دیکھیں، میں نے کبھی وہ جو آپ کے بڑے ہیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب، میں نے کبھی ان پہ کوئی بات کی ہے؟ ذاتیات پہ بات ہے ہی کوئی نہیں. میرا تو مرزا صاحب کی ذات کے ساتھ ہے یہ معاملہ سارا، کیونکہ میں نے دار الضیافت میں وہ شعر پڑھا ہوا تھا نا کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا. تو چاچو جی میں تو یہ کام کر رہا ہوں، جہاں آپ نہیں تبلیغ پہنچا سکے میں وہاں پہنچا رہا ہوں. مگر یہ ایک ٹانگ والے، یہ کٹے والی سرکار یا اور مل کے جو مربیان ہیں، یہ چاچو جی آپ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. یقین کیجئے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. مگر یہ جو آپ کے کٹے والی سرکار ہے، یہ مربیان ہیں، ان کو سمجھائیں. ان کے پاس میری باتوں کا بالکل جواب نہیں ہے چاچو جی. دیکھیے، ہم نے یوز آصف پہ تحقیق کی، چاچو جی آپ کے پورے مربیان خاموش ہیں. جیسے وہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ بولتا کیوں نہیں، نعوذ باللہ شاید زبان پہ کوئی مرض لاحق ہے. اب مربیان کا بھی یہی حال ہو چکا ہے. پھر ہم نے ایک استارہ پہ ڈیبیٹ کی، ہمارے وہ بٹ صاحب تھے، انہوں نے الحمدللہ بابر بٹ صاحب نے اس پہ دلائل دیے. اور یہ دیکھیں، یہ مرزا صاحب کی جو پریگنینسی ہے یہ ضائع کروا کے رہیں گے اب، مگر جواب نہیں دے رہے. پھر اس کے بعد ہم نے اخراج پہ سٹریم کی، اس پہ بھی کوئی جواب نہیں ہے. ہم ہفتے کو سوال و جواب کی نشست رکھتے ہیں کہ آپ کے مربیان کو پورا موقع دیا جائے، مگر چاچو جی کوئی بھی نہیں آتا. پھر اس کے بعد ہم نے چاند سورج گرہن والی پیشگوئی جو مرزا غلام احمد قادیانی جی نے کی تھی، ہم نے اس پہ بھی ڈیبیٹ کی، کوئی بھی نہیں آیا. اور پوری دنیا میں ہم نے بتا دیا کہ یہ چاند سورج گرہن کا جو ڈھکوسلا مرزا صاحب نے بنایا تھا یہ غلط ہے. چاچو جی میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میرا آپ کے خاندان سے نہیں ہے. میرا صرف جو جھگڑا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. تو میں اس کو سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں. اور یہ جو آپ کے ایک ٹانگ والے یا یہ جو چھوٹے موٹے آپ کے مربیان ہیں 3rd کلاس کے، یہ میری ذاتیات پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں کیسی بات، مرزا صاحب کا دفاع نہیں کر سکتے یہ. چاچو جی یہ موم کے بنے ہوئے، ہمارے عامر بھائی کہتے ہیں نا کہ یہ موم کے سپاہی ہیں. بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ موم کے سپاہی ہیں. تو بہرحال چاچو جی ان کو سمجھائیے. آگے دیکھتے ہیں یہ آپ کا جو مربی ہے یہ کیا کچھ جھوٹ بولتا ہے. شکریہ. میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں کروں گا. مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں سارے اس معاملات کو
اسی لیے آج تک آپ نے رضائی بھتیجے کے بارے میں کسی قسم کی بات نہیں کی. تو ٹھیک ہے، مگر اب تو 7.5 سال ہو گئے ہیں. اب کوئی ایسی بات کر بھی دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا اب جو ہے رضائی چاچا بھی ہے وہ رضائی بھتیجے سے خار کھانا شروع ہو گیا ہے. تو چلیے بہرحال آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو اس نے پھر یہ کام کیا کہ چونکہ اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ میری معافی اب ممکن نہیں ہے، تو اس نے پھر مولویوں کے پاس جانا شروع کر دیا کہ چلو اب میری معافی تو ویسے نہیں ہونی، تو میں خود ہی اعلان مولویوں کے پاس جا کر دیتا ہوں کہ جی میں نے جماعت چھوڑ دی تھی اور میں اپنی رضاعت کا اعلان کرتا ہوں کہ رضائی تو بالکل دور دور تک یہ نہیں بنتا. اس رضاعت کو بھی انجینئر محمد علی مرزا نے وہ ڈسکلوز کیا تھا، ایکسپوز کیا تھا کہ دیکھیں جی اس کی تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی. بہرحال تو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کبھی جب جماعت ان کو نکالتی ہے کسی وجہ سے تو پھر کہتے ہیں چلو جی اب پیسے کمانے کا بڑا آسان اور بہترین طریقہ کہ میں کبھی دیوبندی کے پاس چلے جاتا ہوں، کبھی بریلیوں کے پاس چلے جاتا ہوں، کبھی وہابیوں کے پاس چلے جاتا ہوں. اس طرح پیسے کمانے کا بڑا بہترین طریقہ میں کہوں گا جا کہ میں نے جماعت احمدی کو چھوڑ دیا ہے، میں نے جماعت احمدی میں یہ چیز دیکھی ہے. حالانکہ کبھی بھی عقائد نظریات کی بات نہیں کرتے، کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میں نے فلاں عقیدے کی وجہ سے جماعت. چاچو جی دیکھیے، پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ یہ جو مربی ہے کٹے علی سرکار، یہ کس طرح ببانگے دہل جھوٹ بول رہا ہے. اس کو شرم ہی نہیں آتی. پتہ نہیں اس نے جھوٹ کہاں سے سیکھی ہے. میرا خیال ہے کہ مرزا صاحب کی کتابیں اس نے ساری پڑھی ہوئی ہیں اور یہ دعویٰ بھی کرتا کہ میں نے ساری پڑھی ہیں، حالانکہ پڑھی کوئی نہیں ہے، ورنہ تحقیق کٹا کی ہوگی اس نے، یہ کٹے علی سرکار نے. مگر پھر بھی چاچو جی چلیں دیکھیں کتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ انہوں نے کوئی اپنے عقائد پہ جماعت کو نہیں چھوڑا. چاچو جی 26 فروری 2013 کو جب ایک ختم نبوت کانفرنس میں میں نے اپنا اعلان کیا تو اس وقت بھی میں نے لوگوں کو یہ کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے قادیانیت وراثت میں ملی اور تقریباً 35 سال میں اسی میں رہا، اور جو میرا دماغ جس چیز پہ جا کے اٹکا وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا تھا کہ ابن مریم نے آنا ہے. تو بس اس پہ میرا دماغ اٹک گیا. میں نے سوچا، میں نے کہا اگر نبی ہمارا ویسے کوئی بات کرے تو اللہ پاک پوری کرتے ہیں، تو جب قسم کھا لی جائے تو وہ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک نہ پوری کرے. اس کے بعد میری ملاقات قاری رفیق صاحب سے ہوئی، قاری عیشا صاحب سے ہوئی، جنہوں نے مزید مجھے لائن دی. اس کو الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، جبکہ میرا پورا خاندان اس وقت رمضہ میں ہے. ان میں ان کے بلغین بھی ہیں، حفیظ رات بھی ہیں، اور جو موجودہ خلیفہ جیسے انہوں نے پہلے بتا دیا ہے میرے ابو کے رضائی بھائی ہیں، اور مرزا طاہر صاحب جو چھوٹے خلیفہ تھے جماعت احمدیہ کے، انہوں نے میری والدہ کو بولنا سکھایا تھا. یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا اس خاندان سے کتنا گہرا تعلق ہے، آپ اس بات سے اندازہ ہو جائے گا. باقی میرے لیے دعا کریں سارے دوست میرے والدین کے لیے کہ وہ بھی اسلام کی طرف آتے ہیں. کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف میں قسم کھا کر یہ کہا ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہوں گے. کچھ وہ حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. آگے حدیث اور بھی لمبی ہے. تو چاچو جی میں نے تو اس بیس پہ جماعت کو چھوڑا، اور اللہ کے فضل سے آج تک پوری دنیا کو پتہ ہے، جو بھی میری یہ ویڈیو سنے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ رضائی بھتیجا جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو چاچو جی ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے، چاچو جی ان مربیان کو سچ بولنا سکھائیں. دیکھیں یہ آپ کے سامنے بھی جھوٹ پیش کرتے ہیں، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی یہ مربی یہ بھی جھوٹ کہہ رہا ہے. میرا تو جب جماعت میں تھا، قادیانی جماعت میں، تو عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور مرزا غلام قادیانی ان کی جگہ پہ آئے ہیں. مگر جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی قسم کھا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں آئیں گے، تو کیسے آئیں گے؟ اگر زندہ ہے تو آئیں گے نا. تو چاچو جی اسی بیس پہ میں نے مرزا قادیانی جی کو ترک کیا، مگر ایسا نہیں کیا. میں نے آگے اور بھی ریسرچ کی، بے شمار مجھے حدیثیں ملی تو میں نے چھوڑ دیے. اب قادیانی جماعت الزام لگاتی ہے تو لگاتی رہے، یہ آپ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ان کی کوئی گڑبڑ ہوگی مربیان کے ساتھ. تو چلیے کوئی بات نہیں چاچو جی، اگر رضائی بھتیجے کو بیان کر یہ بدنام کرنا چاہتے ہیں تو پھر رضائی چاچو کو بھی تو کریں گے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر رضائی بھتیجا بدنام ہو اور چاچو نہ ہو؟
چلیے آگے دیکھتے ہیں یہ کٹہلی سرکار کیا کہتے ہیں. لیکن کبھی بھی عقائد نظریات کی بات نہیں کرتے, کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میں نے فلاں عقیدے کی وجہ سے جماعت کو چھوڑا. یہ ہم 1000 بار دفعہ کہہ چکے ہیں, کبھی عقیدے کی بات نہیں کرتے. ویسے یہ آپ ویسے جھوٹے الزامات اور من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں. تو انجین محمد علی مرزا صاحب نے بھی ان کو بے نقاب کر دیا ہے کہ 10 سال تک یہی کرتے رہتے ہیں. چاچو جی یہ دیکھیں, پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے مجھے ان مربیان کے جھوٹوں کی طرف توجہ نہیں دلائی. میں چاچو جی آپ کو توجہ دلا دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں, یہ کٹہلی سرکار جو آپ کا مربی ہے, اب یہ اس بارے میں بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ 10 سال تک. چاچو جی 26 فروری 2013 کو میں نے اپنا اعلان کیا, باقاعدہ پوری دنیا میں وہ نشر ہوا. چاچو جی 26 فروری 2013 سے لے کے آج تک, ٹھیک ہے 2020 چل رہا ہے جولائی, مجھے یہ بتا دیجئے کہ کتنا عرصہ بنتا ہے. میرے تو ابھی قبول اسلام کو تقریباً 7.5 سال بنتے ہیں, اور یہ مربی 10 سال کہہ رہا ہے. چاچو جی ان کو کسی اسکول میں بھی داخل کرایا کریں مربیوں کو, تاکہ ان کی کیلکولیشن ٹھیک ہو, ان کو پتہ چلے. اب دیکھیں نا, اس نے 10 سال کہہ دیا جبکہ میرا ذکر کر رہا ہے, اور ابھی 7.5 سال ہوئے ہیں, 2.5 سال پڑے ہیں. چاچو جی میرا خیال یہ کہتا ہے ان مربیوں کو ایک دفعہ میرے والے کر دیں. ٹھیک ہے, میں ان کو ذرا سمجھاتا ہوں کہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. یہ آپ کے سامنے چاچو جی میں نے مربیوں کا جھوٹ پیش کر رہا ہوں, پھر نہ آپ کہیے گا کہ رضائی بھتیجے نے بتایا کچھ نہیں. چلیں آگے سنتے ہیں چاچو جی. دیکھیے نا, ایک یہ کوئی تقریباً آپ کہہ لیجئے 3 منٹ سے نیچے کا اس کا یہ ایک ویڈیو کلپ ہے, اور اس میں کتنے جھوٹ بول رہا ہے یہ چاچو جی. اسی طرح یہ آپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں, آپ کو جو بیان کرنے کے لیے دیتے ہیں وہ جھوٹ لکھ کے دے دیتے ہیں, اور آپ بھی بیان کرتے ہیں, اور پھر لوگوں کی باتیں مجھے سننا پڑتی ہیں. یہ سارا ان مربیان کا قصور ہے. چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے. کی بات نہیں کرتے. ویسے یہ آپ ویسے جھوٹے الزامات اور من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں. تو انجین محمد علی مرزا صاحب نے بھی ان کو بے نقاب کر دیا ہے کہ 10 سال تک یہی کرتے رہتے ہیں, اور انڈائریکٹلی طور پہ دوبارہ اس کی طرف یہ اشارہ کیا کہ شمس الدین بھی اس طرح کرتا تھا, اس نے میرے پاس بھی آیا. اچھا چاچو جی یہ دیکھیے, اب ان کو میں کیا سمجھاؤں. چلیں آپ کو تو میں سمجھا سکتا ہوں نا, آپ میرے رضائی چاچو ہیں. چاچو جی آپ یقین کیجئے, ان مربیان کا شاید اس بات پہ یعنی یہ ہو کہ ان کا جو رازق ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے, ان کا ایمان ہو اس بات پہ, مگر آپ کے رضائی بھتیجے کا بھرپور اس بات پر ایمان ہے اللہ کے فضل سے کہ پوری کائنات کا رازق اللہ رب العزت ہے. اچھا چاچو جی, ان مربیوں کو میری روٹی روزی کی بڑی فکر ہے. ہر مربی جس سے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی روٹی روزی. چاچو دیکھیے کیسے مربی رضائی بھتیجے کا خیال رکھتے ہیں, اور یہ جب بھی پوچھے یہ روٹی روزی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. پیڈ ہے نا اصل میں, آپ سے تو یہ تنخواہ لے لیتے ہیں. اچھا چاچو جی میری روٹی روزی کا فکر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اتنا تو میرے خیال یہ اپنی کا بھی نہیں کرتے. تو چاچو جی ان کو سمجھائیے کہ یہ ہوش کے ناخن لیں اور کوئی علمی جواب دیں. میں نے لائیو سٹریمنگ شروع کی ہے چاچو جی, کوئی قادیانی نہیں آتا, حالانکہ آپ نے مربیوں کو اجازت دے دی اب تو کہ جاؤ اور بھرمار کر دو جوابوں کی, مگر چاچو جی آپ کی بات یہ مانتے ہی نہیں ہیں. میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا نا کہ یہ وہ امت ہے, آج آپ قادیانیت کو چھوڑ کے الحمدللہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو یہ آپ کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیں گے, یہ آپ کی بیوی پہ الزام لگانا شروع کر دیں گے, یہ آپ کی اس بیٹی پہ الزام لگانا شروع کر دیں گے. حالانکہ ان کو شرم آنی چاہیے, مگر چاچو جی یہ بے حیا ہیں. چونکہ ان کے جو جامعہ خدام الحمدیہ جہاں یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں بہت گند ہے, تو گند سے نکل کے آتے ہیں تو آگے گند ہی یہ پھیلاتے ہیں. تو بہرحال چاچو جی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو سمجھائیے انہیں کہ میری ذاتیت پہ کتنا کیچڑ اچھال لیں گے. 7.5 سال ہو گئے یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں,
کیا اس سے مرزا قادیانی سچا ثابت ہو گیا؟ بالکل نہیں. میری علمی باتوں کا جواب دیں یہ آ کے. میں انتظار کر رہا ہوں یوزی آصف پہ یہ کوئی جواب دے. تو میں نے بھی 3 ویڈیو بنانی ہے. تو چلے چاچو جی آگے دیکھتے ہیں یہ آپ کا مربی کیا کہتا ہے. اچھا یہاں یہ بھی بتا دوں کہ چاچو جی جب یہ جو بھی بات کر رہا تھا کہ مرزا انجینئر صاحب کی، تو مرزا انجینئر صاحب نے تو واضح کہا ہوا ہے کہ یہ جو قادیانی ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ نے سن بھی لیا ہوگا شروع میں ویڈیو میں. بڑی زبردست بات، یہ خود کہہ رہا بڑی زبردست بات کی ہے، مگر اس کے باوجود دیکھیں ان کی ڈٹھائی کہ پھر بھی کہتے ہیں جی کیا بات ہے کیا بات ہے. چلیے بہرحال چاچو جی انہوں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا تھا. تو میں جناب آپ سب لوگوں کی موجودگی میں، جہاں جتنے بھی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، پلس ویڈیوز میں تو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچے گا، میں پرسنلی یعنی شمس الدین بھائی سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے ان کی باتوں سے جو تاثر لیا وہ ان کی کلیریفیکیشن کے بعد تو اب اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے. تو میں اپنے اس معاملے میں رجوع کرتا ہوں. بالکل ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ کے فضل سے انہوں نے ان کی جو غلط فہمی تھی الحمدللہ انہوں نے بھری محفل میں، کوئی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروایا اور انہوں نے اس بات کی معافی مانگی کہ یہ مجھے غلط فہمی ہوئی، لہٰذا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. مگر اس کے باوجود آپ کی امت جو ہے چاچو جی یہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو چلیں یہ جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ ان سے ضرور پوچھے گا. آگے دیکھتے ہیں یہ آپ کا جو کٹے والا مربی ہے، دیکھتے کیا کہتا ہے. اب یہ دیکھیے چاچو جی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو مبعوث فرمایا، اس کو ماننے کی توفیق دے. جب چاچو جی ہم اس امام مہدی پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، جب ہم ان کو بلاتے ہیں، ہمارے ختم نبوت کے سارے مجاہدین ان کو بلاتے ہیں، تو چاچو جی یہ سامنے نہیں آتے. انہیں کہیے کہ کسی دن ہمارے سامنے آئیں اور ہم سے لائیو سٹریمنگ کر لیں، پتہ چل جائے گا کہ یہ امام مہدی ہیں کہ نہیں ہیں. تو چاچو جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو ضرور حوصلہ دیں گے اور ان کو کہیے گا کہ رضائی بھتیجے سے ڈرے نہیں، یہ جماعت احمدیہ سے ہی نکل کے اسلام میں داخل ہوا ہے، تو جا کے اس کا مقابلہ کریں. میں اسٹریم میں ان کو بار بار بلاتا ہوں، ہمارے لیکچرار ان کو بلاتے ہیں کہ آئیے ہم سے بات کیجئے، مگر یہ نہیں آتے. یہ مرزا صاحب کا دفاع ہی نہیں کر سکتے، یعنی امام مہدی کا دفاع ہی نہیں کر سکتے. اگر دفاع نہیں کر سکتے تو پھر چلیں چاچو جی آپ کی وجہ سے اگلے الفاظ چھوڑ دیتا ہوں. ویسے ان مربیان کو پتہ ہے آگے میں کیا کہتا ہوں. تو امید کرتا ہوں آپ ان کو سمجھائیں گے، حوصلہ دیں گے اور ان کو سچ بولنے کی تلقین کریں گے. تو پھر چاچو جی اسی طرح آپ سے دوبارہ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کو یہ جمعے کے خطبے کے لیے لکھ کے دیں یا کچھ کر کے دیں تو یا تو مجھے بھیج دیجئے یا پھر وہ ہمارے ایک دوست ہیں عامر نذیر بھائی، ان کو بھیج دیا کریں. وہ بھی ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں اور دین کی سمجھ ہے ان کو. یا پھر مجھے بھیج دیا کریں، میں دیکھ لوں گا، چلیں راز کا راز رہ جائے گا. تو اگر آپ ایسا کرنا چاہیں تو میں عامر بھائی سے بھی کہہ دوں گا کہ وہ جو ہیں اس کو راضی رکھیں. ٹھیک ہے چاچو جی؟ تو بہرحال چاچو جی پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ اپنے بھتیجے پہ یقین رکھیے. آپ کا بھتیجا چونکہ تو انشاءاللہ تعالی میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، یہ راز میرے سینے میں ہی رہے گا. یہ جتنی مرضی میرے خلاف باتیں کرتے رہیں میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. مر جاؤں گا مگر اپنے چچو جی کو بدنام نہیں کروں گا ان معاملات میں، چونکہ میرا مقصد ہی نہیں ہے کہ یہ معاملات کرنا. یہ تو لوگ ہوتے ہیں جو آگے لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. چاچو جی میں رضائی بھتیجا ہوں اور مرد ہوں اللہ کے فضل سے. تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and